جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گور باجوہ جو کہ بلانگ کرتے ہیں ضلع بھاور نگر سے. یہ بیسیکلی ہم لوگ الکبیر گروپ کے ساتھ جو ان کے چیئرمین ہیں چودھری اورنگزیب، اس گروپ میں میرے سیورل ریلیٹیوز، میرے بردر ان لاز جو ہیں وہ کافی عرصے سے آکوپائڈ ہیں اس گروپ کے ساتھ، ورکنگ کر رہے ہیں اپنی. یہ آج ہم ان کے آفس میں آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، موسٹ ویلکم. میوریک مارکیٹنگ گروپ کے نام سے، اور ہم کافی عرصہ دراز سے پچھلے 5-6 سال سے ہم لوگ اس گروپ کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، اس سے اٹیچڈ ہیں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کے ساتھ. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں جو میرا ادنا سا ان کے حوالے سے جو رائے ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے. چودھری اورنگزیب ایک بیسیکلی سیلف میڈ آدمی ہے. ان کا لاہور کی پراپرٹی بزنس میں ہی از اے برانڈ ان ہم سیلف. اگر آپ ان کی ایک سکسیس سٹوری ان سے خود پوچھ لیں یا ان سے جو ریلیٹیو لوگ ہیں ان سے پوچھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس آدمی نے کتنے شارٹ ٹائم میں ایک اللہ پاک نے ان کو ایسی ترقی سے نوازا ہے جو لاہور میں اپنی مثال آپ ہے. ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس اگر آپ وزٹ کریں، فیز 2 میں ہم بیٹھے ہیں، الکبیر آرچرڈ ہے، اپارٹمنٹس ہیں، میں نام لے کے تھک جاؤں گا لیکن وہ ختم نہیں ہوں گے. تو ماشاءاللہ ہم سب کو جو اسٹرگلرز ہیں، جو بزنس فیلڈ میں انٹرپرینورز ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ان کو چودھری اورنگزیب کو ایک ماڈل رکھنا چاہیے اور ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. ان کے لیے ہماری سب کی دعائیں ہیں. اور میرے بھائی جو ہیں چودھری عدنان یوسف صاحب ہیں، چودھری لقمان طاہر وڑائچ صاحب ہیں، یہ میرے ریلیٹیوز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس گروپ کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں عرصہ دراز سے. اینڈ آئی وش دیم اور چودھری اورنگزیب آل دا بیسٹ. سر، آپ کی سیاسی وابستگی بھی آپ کی رہی ہے، چوڑیمن الکبیر ٹاؤن کی بھی سیاسی وابستگی رہی ہے، تو آپ سیاست کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بھائی، میں جب سعودیہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا تو عمران خان صاحب کا ہم لوگ ویژن فالو کرتے تھے وہاں پر ایز اے اوورسیز پاکستانی. تو میں بڑا انسپائرڈ تھا ان کے ویژن سے جو وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے تھے. تو میں نے الخبر سٹی ہے سعودیہ میں، ایسٹرن پروونس میں، تو میں نے ایسٹرن پروونس کا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری سرو کیا ہے سعودیہ کا. اور 2015 میں جب میں پاکستان موو ہوا تو پاکستان میں آ کے میرا جو علاقہ ہے تحصیل فورٹ عباس ضلع بہاول نگر، الحمدللہ آج میں اس کی تحصیل فورٹ عباس کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو میں نے پچھلے 4-5 سال سے اپنے علاقے میں بڑا کام کیا ہے، پارٹی کے لیے بھی کیا ہے، اپنے حلقے میں بھی کیا ہے. فیوچر میں آئی ووڈ لائک ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن فار MP A. اور میں وش کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پارٹی فیوچر میں اقتدار میں آئے، وہ خواہ PTI ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ملک کے لیے سوچے، ملک کی اکانومی کے لیے سوچے، فارن پالیسی کے لیے سوچے. کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. اور کچھ ممالک جو ہم سے ہی نکل کے گئے تھے یا ہمیں وہ آئیڈیلائز کرتے تھے، جن میں بنگلہ دیش ہے، جس میں افغانستان ہے، آج ان کی اکانومی ہم سے قدرے بہتر ہے. اور میں یہ بس خواہش کروں گا کہ جو بھی اقتدار میں آئے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہو. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں لقمان طاہر وڑائچ صاحب کے ڈائریکٹر ہیں، یہ میوریک مارکیٹنگ کے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اگر میں پراپرٹی سیکٹر کی بات کروں تو ان کی بڑی خدمات ہیں. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ کیسے صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سر، آج کل ایک نئی ڈی نکلی ہے الکبیر ٹاؤن کے، تو ویسے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں سب پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن الکبیر آرچرڈ کی جو نیو ڈیل آئی ہے ورسز پرائم، ہم نے دیکھا کہ چیئرمین الکبیر ٹاؤن چودھری اورنگزیب وہ بڑا انرجیٹک ہو کے کام کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی اور جو یہاں کے پاکستانی ان کے توجہ کی مرکز بنی ہوئی ہے الکبیر آرچرڈ. تو کیا میسیج ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو الکبیر ٹاؤن کے جو یہ 6-7 سالہ کا ٹائم جو گزرا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. 2016 میں جب چودھری اورنگزیب صاحب نے اپنا پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا الکبیر ٹاؤن فیز 1، جو کہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہے، ایڈجسٹنٹ ہے، تو اس کے اندر ہم ایز این انویسٹر آئے تھے، میں اور میرے پارٹنر جو عدنان یوسف صاحب ہیں، یہ کیونکہ اس ٹائم پہ سعودیہ میں تھے، اوورسیز تھے، تو ہم ایز این انویسٹر اس کے ساتھ ہم لوگ جو اٹیچ ہوئے تھے اور ہم نے 4-5 سال اس میں انویسٹمنٹ کی. اور انفیکٹ ان کی جو چودھری صاحب کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ماشاءاللہ جو ڈیلیوری تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان سے اتنے انسپائر ہوئے کہ 2018 میں ہم نے اپنا ایک جو ہے ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کیا ایک کنال آرچرڈ گوجرا کے نام سے، جو کہ تحصیل گوجرا ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر واقع ہے. اس کے بعد 2-3 سال ظاہر سی بات ہے ہم اپنے پروجیکٹ میں بھی تھوڑا ٹائم دینا پڑا. 2021 میں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم جب لاہور واپس آئے اور ہم نے یہاں پر کوئی پروجیکٹ کرنے کا سوچا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بات ہے کہ یار 5-6 سالوں میں جس معیار کی ڈیولپمنٹ اور جس
معیار کی ڈیلیوری الکبیر ٹاؤن دے رہا ہے پورے پاکستان میں اس کی میرے خیال میں مثال نہیں ملتی. ہم ایز اے ڈیلر اور ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ چودھری صاحب کے بھائی اور ساتھی جو ہے وہ بننے کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم اپنی جو ہے وہ اٹیچمنٹ کریں. تو ہم نے میوریک مارکیٹنگ گروپ کے نام سے جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ڈیلرشپ لی الکبیر ٹاؤن سے. اور یہ الکبیر آرچرڈ جو پروجیکٹ آیا ہے پچھلے سال جب ہم نے آفس بنایا تھا تو اس کی 2 ڈیلیں آ چکی ہوئی تھیں مارکیٹ کے اندر, 3 اور 5 مرلہ کی جو سیکٹر اے کی ڈیلز تھیں. اس کے بعد ان کی یہ پہلی ڈیل آئی ہے اوورسیز پرائم. یہ ہماری کمپنی کے ساتھ پہلی آتھرائزیشن کے بعد یہ پہلی ڈیل ہے جو ہم نے کمپنی سے لی ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس میں کوئی تقریباً 70 فائلز جو ہے وہ لی تھیں اور الحمدللہ ہم نے ساری کی ساری وہ 100% سبمٹ کرائیں ہیں. بلکہ ہمارے لیے ٹارگیٹ تھا کہ آپ 100 فائلز سبمٹ کرائیں, تو ہم مارکیٹ سے بھی ریسیل کے اندر فائلز لے کے سبمٹ کروا رہے ہیں اور اتنا اچھا رسپانس ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ رسپانس ملا ہے. اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ڈیل کے بارے میں. اب بیسیکلی ہم نے الکبیر آرچرڈ کو سیورل ٹائمز جو ہے وہ وزٹ کیا وہاں پہ, اور جس پرائس بریکٹ کے اندر چودھری صاحب جو ڈیل دیتے ہیں اور پلاٹ کی ڈیلیوری دیتے ہیں پورے لاہور کے اندر اور سراؤنڈنگز کے اندر, اس ریٹ پہ کوئی پلاٹ دے ہی نہیں سکتا. اب میں 2016 اور 17 کی بتاتا ہوں. فیس ٹاؤن کے اندر جب یہ 2016 اور 17 میں چوہدری صاحب نے 3 مرلے کا پلاٹ 15 لاکھ کی پرائس بریکٹ کے اندر دیا تھا, 5 لاکھ روپے پر مرلہ. آپ کی بات کریں ابھی تو پراپرٹی تھوڑی ڈاؤن ہے, آج سے 2-3 سال پہلے اس پلاٹ کی ویلیو 50 سے 60 لاکھ تھی. مطلب 15 لاکھ میں 15 لاکھ کا ایک مرلہ بھی نہیں آتا آپ کو, جس پرائس بریکٹ میں چوہدری صاحب نے 3 مرلے کے پلاٹ دیے تھے. الکبیر آرچرڈ کے اندر چوہدری صاحب نے 12 لاکھ اور اب 14 لاکھ کا 3 مرلے کا ریٹ نکالا ہے. اور ماشاءاللہ جو جس لیول کی ان کی ڈیولپمنٹ ہے انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کے ساتھ اور اسٹریٹس کی جو ہے وہ اس کی کارپیٹنگ کے ساتھ اور جس لیول کی سیکورٹی ہر چیز وہ دے رہے ہیں, فیسلٹیز دے رہے ہیں. میرے خیال میں سراؤنڈنگز میں اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ایسے گارڈن ہے, اربن یہ ڈیولپرز والے کچھ آئے ہیں لے کے, اربن سٹی, لاہور اسمارٹ سٹی, بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن ان کی پرائس بریکٹ اتنی زیادہ ہیں کہ لوور مڈل کلاس جو کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے آپ کی, اوورسیز کے اندر بھی بیچارے لوگ ہیں, وہ لوگ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنے بڑا پروجیکٹ کے اندر, اور اس پرائس بریکٹ میں جو ہے وہ ایک اچھی لائف سٹائل جیسی جو ہے زندگی گزارنے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کی یہ نیک نشتی ہے کہ وہ دیکھیں ہر بندہ کاروبار کرتا ہے اور اپنے پروفٹ کے لیے کرتا ہے, لیکن چودھری صاحب کا جو ویژن ہے اور جو چیز ہمیں پسند ہے وہ یہ ہے کہ یار غریب طبقے کو جو ہے وہ فیسلٹیز دیں اور اس لیول کی دیں کہ وہ ان کے دل سے دعائیں بھی نکلیں اور ان کو ایک اچھی جو ہے وہ لائف سٹائل بھی جو ہے نا وہ مہیا ہو. تو یہ میری کہنے اس کے جو ہے نا الکبیر ٹاؤن کے بارے میں وہ رائے ہے. سر چودھری آفتاب ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے آنے سے مارکیٹ میں کیا بہتری نظر آئی آپ کو؟ جی چودھری آفتاب ہماری جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اٹیچمنٹ کمپنی سے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی, جو ایز اے ریئل اسٹیٹ جو ایجنٹ ہم, تو ہم جب آفتاب بھائی آئے ہیں تو اسی ٹائم پہ ہم نے کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ کی تھی اپنی اور ڈیلرشپ لی تھی, آتھرائزیشن لی تھی. تو آفتاب بھائی جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں پڑھی لکھی کی عادت ہوتی ہے جب, اور کمپنی کی اونرشپ جس لیول کی ہے ماشاءاللہ وہ بڑے شارپ ہیں, بڑی اچھی طرح بات سمجھتے ہیں, لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوپ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ڈیلرشپ کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ان کو بالکل ہمیں سراہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ چودھری اورنگزیب صاحب کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ آفتاب صاحب نے بڑی بخوبی جو ہے وہ سر انجام دی ہیں. الکبیر ٹاؤن کی جو کامیابی کا سرا کس طرح پہ جاتا ہے؟ سر دیکھیں یہ تو آپ میرے خیال میں آپ سوال کرنے کا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے, اس کا پورا میرے خیال میں پورا پاکستانی گواہ ہے ماشاءاللہ. چودھری اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ سر تنہا ہے اس معاملے میں, اور ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں انسان کا جو بلیف ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور چودھری صاحب کا جو بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, وہ میرے خیال میں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ان کا ویژن تھا, جو انہوں نے سوچا ہے, جو انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے وہ اس کی تکمیل کی ہے. ریسنٹلی آپ اگر دیکھیں ہمارے آفس کے بالکل سامنے ایلی بلاک ہے اور اس کے ساتھ ای بلاک ہے, اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ جس اسپیڈ سے انہوں نے کی ہے ود ان ڈیز جو ہے وہ ساری گلیاں جو ہے ان کی کارپیٹس مکمل ہو گئی ہیں, کارپیٹنگ, اور اس کے بعد ساری ان کی جو ہے وہ الیکٹریفیکیشن مکمل ہے. آپ پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ دیکھیں ان کا جو کامیابی کا سہرا ہے وہ ایک ہی بندے کے نام پہ جاتا ہے, چودھری اورنگزیب. آپ کی سیاست میں بڑی گہری نظر ہے, تو ابھی سیاسی ماحول کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کاشف صاحب سیاست پاکستان کے اندر دیکھیں ہمیشہ سے ہی جب سے پاکستان وجود میں آیا یہ نشیب و فراز میں رہی ہے. تو ابھی الیکشنز تو دیکھیں اناؤنس ہوئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری ہمارا جو پاکستان کے اندر ایک نظام ہے جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوگا ہمارا ملک بھی سٹیبل نہیں ہوگا. تو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے کوئی بھی ہو, دیکھیں ہم باعث نہیں ہوتے اس معاملے میں, خاص طور پہ میں اپنی بات کروں, بات یہ کہ کسی کو جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت پسند ہے, کسی کو پی ٹی اے کی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر بندہ ہی آنیسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی جو وزیر اعظم آتا ہے پاکستان کے اندر وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی نہ کرے, لیکن ظاہر سی بات
بات ہے جب آپ کسی بھی حکومت کو 5 سال دیں یا ایک جمہوری جو عمل ہے وہ مسلسل چلے گا اور پھر ہی جو ہے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں بس الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں, ایک جمہوری عمل سٹارٹ ہو اور کوئی جو بھی گورنمنٹ آئے وہ نیک نیتی سے کام کرے, پاکستان ترقی کرے. جی گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.